بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، سائل نے سوال کیا کہ حضرت سر کے بالوں کی مقدار کیا ہے، لمبائی کی؟ آج کل بہت سے جھولا پیر اتنے بڑے بال رکھتے ہیں کہ عورتوں سے مشابہت ہو جاتی ہے، تو ہمارا جو مسلمان بھائی ہیں جنہیں دین سے دلچسپی ہوتی وہ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت صحیح مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے حضرات، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو سر کے بال تھے ان کے بارے میں 3 احادیث ملتی ہیں، مختلف ہیں جو، اور ان میں علماء نے تطبیق کیسے کی آپ سنیے۔ سب سے پہلی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدھے کان تک بال رکھا کرتے تھے، آدھے کان سارے اس طرف سے، ٹھیک ہے۔ دوسری روایت حضرت برا بن عازب سے ہے۔ آپ فرماتے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان کی لو تک بال لمبے رکھا کرتے تھے۔ تیسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانوں کی لو سے نیچے بال رکھا کرتے تھے جو آپ کے شانے کو مس کیا کرتے تھے، یعنی کندھے کو ٹچ ہوا کرتے تھے۔ یہ 3 احادیث ہیں، تینوں مختلف ہیں، اس میں تطبیق کیسے کی جائے؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ آدھے کان تک بال رکھتے تھے، حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ کانوں کی لو تک بال رکھتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ کے بال کاندھوں کو ٹچ کرتے تھے۔ تو اس میں تطبیق کیسے ہوگی؟ اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنگ وغیرہ میں جاتے تھے اور بال کٹانے کا ٹائم نہیں ملتا تھا تو آپ کے بال بڑے ہونے کی صورت میں کاندھوں کو ٹچ کر جاتے تھے، مس کر جاتے تھے، لیکن پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب انہیں تراشواتے تھے تو اتنا تراشواتے تھے، اتنا کٹواتے تھے کہ آپ کے بال آدھے کان تک رہ جاتے تھے، اور نارمل حالت میں حضرت برا بن عازب نے جیسے کہ دیکھا آپ کے بال زیادہ تر کانوں کی لو تک رہتے تھے۔ تو دیکھیے یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز ہے۔ اگر صوفیاء کرام یا جوہلا پیر یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی سنت ادا کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اتنے بڑے بال رکھ سکتے ہیں جو کانوں کے لو سے نیچے نکل گئے ہوں اور کاندھے سے مس ہو رہی ہوں، ٹچ ہو رہی ہوں۔ اس سے آگے بالوں کو بڑھانا، اس میں چٹیا کی طرح کوئی چیز ڈالنا، چوٹی بنا لینا، یہ سب کیا ہے؟ عورتوں سے مشابہت ہے اور بے دین لوگوں سے مشابہت ہے۔ جیسے کچھ پنڈت حضرات بھی اتنے لمبے بال رکھتے ہیں، اس میں کچھ ڈال لیتے ہیں اور وہ بال چٹیا کی طرح بندھے رہتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جس سے مشابہت اختیار کرتا ہے گویا وہ انہی میں سے ہے۔ تو گویا اگر ہندوؤں سے مشابہت ہے تو ہندو کی مشابہت اختیار کرنا یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور اگر عورتوں سے مشابہت کر رہے ہوں تو جو انسان، حضور نے فرمایا جو مرد عورتوں سے مشابہت کرے یا جو عورت مردوں سے مشابہت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگ اس پر لعنت برستی ہے۔ تو ایسے پیروں کو، ایسے انسانوں کو جو اپنے بال سنت کے خلاف رکھتے ہیں انہیں ہوش لینا چاہیے اور بالوں کو تراشوا کر سنت کے مطابق کر لینا چاہیے۔ اس سے زیادہ اور کیا کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی اس پر لعنت ہوگی جو عورتوں جیسے بال رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔